محترم سامعین گرامی، ایک مسلمان پر سب سے پہلا اور اہم فریضہ وہ نماز ہے، اور نماز کے لیے جن شرائط کا، آداب کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک اہم چیز وضو ہے۔ نماز سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا یہ لازمی اور فرض ہے، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ ما یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وضو کا طریقہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ صرف اتنا نہیں کہا کہ وضو کرو، بلکہ وضو کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اس طرح وضو کرو۔ اس سے وضو کی اہمیت یہ واضح ہوتی ہے۔ تو میں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے لگو، تو پہلے وضو کرو، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کا حکم دیا، اور وضو کا طریقہ بھی ساتھ بیان کر دیا، اور اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی، اور نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، فرض ساقط نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقبل صلاۃ احدکم حتی یتوضا، کہ تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہے، ادا نہیں ہے، جب تک وضو نہ کرے۔ اگر وہ بے وضو ہے تو پہلے وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے، حتیٰ کہ سلام پھرنے تک پوری نماز کے دوران کسی بھی وقت اگر وضو ٹوٹ جائے تو اسی وقت نماز کو توڑنا، نماز کو چھوڑنا یہ لازم ہے۔ واپس جا کر وضو کرنے کا حکم ہے۔ میں لا تقبل صلاۃ من احدث، جو بے وضو ہو اس کی نماز قبول نہیں، اور نماز تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر مکمل ہوتی ہے۔ تو تکبیر سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل نماز کے دوران باوضو ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس دوران اگر کسی کا وضو نہ رہے تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، اب وہ وضو کر کے دوبارہ آ کر نماز پڑھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ رہنمائی فرمائی کہ اگر کسی کا اس طرح وضو ٹوٹ جائے تو وہ بغیر وضو صف میں کھڑا نہ رہے، بغیر وضو نماز کو جاری نہ رکھے، بلکہ صفوں کے درمیان سے نکل جائے۔ اور اگر اس کو نکلنے میں شرم آتی تو فرمایا کہ اپنے ناک کو پکڑ لے، ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل جائے، تاکہ دوسرے یہ محسوس کریں کہ شاید اس کی نکسیر پھوٹ گئی، اس کو ناک کے اندر کوئی مسئلہ بن گیا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کرنے کا، دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ وضو فرض ہے، نماز کے لیے لازمی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس وضو کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب بھی بیان کیا۔ یعنی یہ بتاتے خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت کی شرط ہے، اس کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور یہ خود بھی ایک اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات اسباغ الوضوء الی المکارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کام پر، ایسے عمل پر جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطائیں معاف فرماتے، درجات کو بلند کرتے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے 3 عمل بتائے کہ یہ 3 عمل پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرو، یہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں، ان کو دھو ڈالیں گے اور تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ سب سے پہلے اسباغ الوضوء الی المکارہ، وضو کو اچھے طریقے سے کرنا، مکمل طور پر کرنا، بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا، ایک یہ عمل آپ نے بتایا۔ اور فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم چل کر آنا، جتنی مرضی دور ہو جماعت کے ساتھ وقت پر پہنچنا، یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا۔ بانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور تیسرا عمل بتایا کہ نماز کے بعد، فارغ ہونے کے بعد اگلی نماز کا خیال رکھنا، اس کا دھیان رکھنا، اس کا انتظار کرنا۔ یہ 3 عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، کہ یہ ہے پہرا، نیکیوں پر پہرا، گناہوں سے بچنے پر پہرا، شیطان کے مقابلے کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے، اس کے حملے سے بچنے کے لیے، یہ ہے پہرے کا طریقہ۔ جس طرح دشمن سے بچنے کے لیے سرحدوں پر پہرا دیا جاتا ہے، وہاں بیدار ہو کر، ہوشیار ہو کر، چکنا ہو کر کھڑا رہنا پڑتا ہے، اور تب جا کر آدمی دشمن سے بچ سکتا ہے۔ اس کو رباط کہتے ہیں، پہرا دینا۔ تو میں یہ بھی رباط ہے، اس میں ظاہری دشمن نہیں، خفیہ دشمن، اس کے مقابلے میں پہرا دیا جا رہا ہے۔ یعنی جو آدمی وضو اچھے طریقے سے کرتا، جتنا بھی اس کی رہائش جگہ دور ہو، وہ وقت پر نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے اور نماز سے غافل نہیں ہوتا، نماز کے انتظار میں رہتا ہے، تو یہ آدمی بھی اپنے دشمن سے یعنی شیطان سے محفوظ رہے گا، اس کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل بتایا ہے جس سے خطائیں معاف ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی کہ جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرے، ایک ایک عضو کو خیال کے ساتھ دھوئے، پانی سے صاف کرے، تو فرمایا اس کے گناہ پانی کے قطرات کے ساتھ، وضو کے ساتھ، وہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اور وہ جب نماز کے لیے نکلتا ہے تو پاک صاف ہو کر نکلتا ہے، اور پھر اس کا مسجد میں آنا یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، یہ زائد اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اہتمام کرنے والے کے لیے خوشخبری سنائی کہ جیسے ہی وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں، اور
مزید فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد وہ یہ دعا بھی اگر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی، معبود حقیقی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، باقی سب کی نفی کرتا ہوں، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، ان کو اپنا رسول مانتا ہوں، پیشوار ایمان مانتا ہوں، ان کی اقتدار پیروی کرتا ہوں، اس کا اعلان اور اظہار کرتا ہوں میں کہ جو یہ کلمہ شہادت اللہ کی توحید کی گواہی والا کلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت والا کلمہ یہ ادا کرتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس میں سے جس دروازے میں سے چاہو تم داخل ہو سکتے ہیں۔ اتنی زیادہ اس عمل کی فضیلت بیان کی گئی، اور اس دعا کے ساتھ ترمذی شریف کی ایک روایت اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ بھی ساتھ پڑھ لیں کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے، یعنی جس طرح میں نے ظاہری طور پر اپنے جسم کو پاک صاف کیا ہے، اس طرح حقیقی طور پر، دلی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی مجھے پاک صاف کر دے اور توبہ کرنے والوں میں مجھے کر دے۔ یہ گویا کہ وضو ذریعہ ہے، وضو سبب ہے کہ جس طرح اس وضو سے تم ظاہری طور پر پاک صاف ہو گئے ہو، اس وضو کی برکت سے اور اس کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی برکت سے اور اس کے بعد ادا کی جانے والی نماز کی برکت سے تم اندرونی طور پر، روحانی طور پر بھی پاک صاف بن جاؤ گے، ہو جاؤ گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، پیشی ہوگی، تو نہایت تم صفائی کی حالت، طہارت کی حالت میں، گناہوں کی معافی کی حالت میں تم اپنے رب کے سامنے پیش ہو۔ یہ وضو، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت جو ہمیں بیان کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، میں قیامت والے دن میں حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلاؤں گا، اپنی امت کو، لوگوں کو پانی پلاؤں گا جس کے پینے کے بعد پیاس اس کی شدت یہ محسوس نہیں ہو، دودھ سے زیادہ سفید ہو اور شہد سے میٹھا پانی ہو، اور فرمایا کہ جو میری امت کے علاوہ لوگ ہوں گے ان کو میں روک دوں گا، پیچھے ہٹا دوں گا، یہ صرف امت محمدیہ کے لیے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میری امت کا آدمی ہے اور یہ دوسری امت کا آدمی ہے، میری امت کا نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو والے عصا چمکنے کی صورت میں حاضر ہوں، ان کا چہرہ چمک رہا ہو، ان کے بازو چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، غرًا محجلین، ان کی پیشانی اور ہاتھ پاؤں یہ چمکتے ہوں گے۔ اس چمک کی وجہ سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ۔ یہ وضو کی فضیلت ہے، اور ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ تم میں سے جو کوئی اس چمک کو زیادہ کر سکتا ہے وہ زیادہ کرے، زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ چمک زیادہ کیسے ہوگی؟ اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ وضو کرنے سے ہو، اچھی طرح وضو کرنے سے ہو، اور کوئی عضو خشک نہ رہنے سے ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک حکم ہے اس سے تھوڑا سا آگے دھونے سے چمک زیادہ ہوگی۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کے راوی جب وہ وضو کرتے تھے تو وہ کونیوں سے آگے تک بازو کو دھوتے تھے، کہتے تھے یہ چمک میں اپنی زیادہ کرنا چاہتا ہوں، اور جب پاؤں دھوتے تھے تو ٹخنوں سے اوپر تک پنڈلی کی طرف
اپنے پاؤں کو دھوتے تھے تاکہ چمک زیادہ ہو۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اسراف سے اور حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا، یعنی عضو کو اچھی طرح دھونا چاہیے، اہتمام کے ساتھ دھونا چاہیے، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ دھونے کی ممانعت ہے، اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ زیادہ سے زیادہ وضو کے اعضاء کو 3 دفعہ دھونے کا، اور اس میں اگر آدمی اچھے طریقے سے دھوئے وضو کرے تو کوئی عضو خشک نہیں رہے گا، اور اگر کوئی عضو خشک نہ رہے تو 2 مرتبہ دھونے کی بھی گنجائش ہے، عضو خشک نہ رہے تو 1 مرتبہ دھونے کی بھی گنجائش ہے، لیکن زیادہ معمول اور زیادہ بہتر یہ 3 دفعہ اعضاء کو دھونا ہے، لیکن اس سے زیادہ دھونا یہ ناپسندیدہ ہے، یہ مکروہ ہے، اس کو پسند نہیں کیا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اسراف شروع ہو جاتا ہے اور وہم شروع ہو جاتا ہے، وہم کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، پانی کا ضیاع شروع ہو جاتا ہے۔ تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ طہارت کا ذریعہ ہے، وضو کرنے کا ذریعہ ہے، نہانے کا ذریعہ ہے، باقی اور زندگی کے معاملات میں اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو اس کا استعمال یہ بھی سمجھ سوچ کر اور درمیانہ روی کے ساتھ یہ کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا لیکن اس میں پوری طرح اعضاء کو نہیں دھویا، ان کی ایڑیاں پیچھے سے وہ چمک رہی تھی، خشکی کی وجہ سے، پانی نہ لگنے کی وجہ سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ خشک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، میں ویل للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، ان ایڑیوں کو آگ لگے گی، آگ چھوئے گی جو وضو کے اندر خشک رہ گئے، ان کو دھویا نہیں گیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حاضری دینے کا ادب ہے کہ اپنے ان اعضاء کو اچھے طریقے سے پاک صاف کر کے اور کسی عضو کو خشک رہنے کے بغیر اچھی طرح پانی سے دھو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حاضری دی ہے، اور اس میں کسی قسم کی سستی اور لاپرواہی اس کی اجازت نہیں، چاہے پانی گرم ہو پھر بھی پوری طرح وضو کرنے کا حکم، سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہو پھر بھی پوری طرح وضو کرنے کا حکم ہے۔ اس باب الوضو علی المکارہ، میں کہ وضو کو ہر حالت میں، چاہے تمہیں مشکل لگ رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہو، وضو کو اچھے طریقے سے کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ہے، اور اس کے ذریعے سے تمہاری خطائیں معاف ہوں گی، تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی اطاعت فرما برداری کے کام شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔